آج کا لیسن جو ہے وہ آیت 43 سورہ اعراف سے ہے. لاسٹ ٹائم میں نے یہ آیت شروع کی تھی مگر بہت تھوڑا سا کر کے چھوڑ دیا تھا، تو اس آیت کو ہم پورا کریں گے آج. تو یہیں سے شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَعْنَا مِمَّا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو اس کا ترجمہ ہے، اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے. اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے. اب اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، پیچھے سے ہم سورہ اعراف میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے اسباق میں ہمیں بتایا کہ جو رسولوں کے نافرمان ہیں، بیسیکلی تو یہ اسٹارٹ ہوئی کہ قریش کے لیے سخت انذار ہے، کیونکہ یہ سخت وقت تھا مکہ میں مسلمانوں کے لیے، اور مکہ کے جو قریش تھے، جو مشرک تھے، وہ ان کے ظلم اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت وارننگ کی ہے اس سورہ اعراف میں. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح شیطان نے ورغلایا اور جنت سے نکلوایا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، جب سے اللہ کا قانون رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ کا قانون ہے کہ جو لوگ رسولوں کی بات کو مانتے ہیں، رسولوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. اور جو لوگ رسولوں کی مخالفت کریں گے اور ایمان کو جھٹلائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے کچھ حالات بتائے کہ جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان اگنور کر دے، جس کو بھول جائے. جہنم بہت بری جگہ ہے، اور ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر جب داخل ہوں گے یہ جھٹلانے والے، تو گروہ در گروہ اس طرح داخل ہوں گے کہ جو ایک طرح کا جن کا جرم ہوگا، جیسے کہ بت پرست ہیں یا کوئی اور شرکیہ مذہب والے ہیں، تو یہ اپنے اپنے مذہب والوں کے پیچھے ایسے جائیں گے، ایک گروہ در گروہ کے. ایک نسل گئی پھر دوسری نسل جائے گی، تو یہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور جو بھی نئی نسل جائے گی جہنم میں، وہ اپنے پہلے والوں کو، یعنی اپنے باپ دادا کی نسل والوں کو یا اپنے سرداروں کو یا اپنے جن کو وہ فالو کرتے تھے ان پر لعنت کریں گے اور ان کے لیے بد دعا کریں گے زیادہ عذاب کی. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ جہنم کی باتیں بتائی. اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر جو بھی نیک اعمال کی شرط رکھی ہے ایمان کے ساتھ، وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی پوری نہ کر سکے، کیونکہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتے جتنا اس کے پاس
وسعت ہوتی ہے، جس حد تک اس کے اندر طاقت ہوتی ہے کوئی کام کی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ تو اس کی مثال بھی میں نے بتائی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرائض میں رخصتیں رکھی ہیں کہ انسان کی وسعت کے لحاظ سے ان کو پورا کرتا ہے وہ، جیسے نماز ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیتے ہیں یا اشاروں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح تمام فرائض عبادت میں نے مثالیں دی تھی کہ سب فرائض کی عبادتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی وسعت اور طاقت کو مد نظر رکھا ہے، کسی سے اتنا زیادہ نہیں اس کو مکلف بنایا کہ وہ اس کے قابل ہی نہ ہو کرنے کے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، جنت کی خصوصیت بتا رہے ہیں کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان ہر حال میں خوش ہوگا، اس کو تمام خوشیاں نصیب ہوگی، یہاں تک کہ جو دنیا میں لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے حسد، بغض، جلن یا غصہ یا ایک دوسرے کے ظلم، کبھی بعض اوقات مسلمان بھی ہوتے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہیں، نیک لوگ ہیں، مگر ایک اخلاق سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اور جیسے خاص طور سے جن لوگوں سے ہمیں قریب کا واسطہ ہوتا ہے، یعنی جن کے ساتھ کبھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کوئی دین کا کام کر رہے ہوں، چاہے اور یا پھر کسی کے ہمارے گھر، ہمارا فیملی جن کے ساتھ ہمیں رہنا ہوتا ہے، سسرال کے رشتے، نسب کے رشتے، ان سب میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیگیٹو معاملہ چلتا رہتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے دکھ اور تکلیف پہنچتی رہتی ہے انسانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا کہ جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، جنتی ایک دوسرے سے بھائی کی طرح مل کے پیار محبت سے رہیں گے، انجوائے کریں گے اور خوش ہوں گے، ان کی محفلوں میں خوشی ہوگی، اور کسی طرح کا کسی کے دل میں ذرا برابر بھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی برائی نہیں رہے گی۔ تو وہ کیوں نہیں ہوگی، اس کی وجہ اس کا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ گویا کہ پہلے جو پچھلے سبق میں جو باتیں تھی جو جنت کے لیے ریکوائرڈ تھی، وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والے، ایمان لانا کیا ہے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اسی طرح فرائض کا ادا کرنا، اور اسی طرح نیک اعمال کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کو ہم راضی کریں۔ لیکن یہاں آج کی آیت کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے کہ بندوں کو ہم بعض اوقات دیکھیں بہت ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، ماشاء اللہ نسرین، بعض اوقات بہت ہی ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ نمازوں میں پابند ہیں، روزوں کے پابند ہیں، لیکن ان کا بس ان کے اندر غصہ ہوتا ہے، ان کو دوسروں کے معاملے میں وہ کیئرفل نہیں ہوتے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر انہیں دوسروں کو حقوق پورے نہیں کرتے، جو ان کے اوپر حقوق ہیں اس میں کمی کرتے ہیں یا لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا ریئلائز بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ساری باتیں بھی اہل جنت کے لیے صحیح نہیں ہے، یعنی اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے تو ہمیں ان چیزوں کا بھی، ہمیں بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے حق ہو اور بندے کے حقوق ہو، ہر حق کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ حق ادا نہ کرنے والے ان سے پوچھا جائے گا، ان کو حساب دیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا، اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک ان کا گناہ ہے، کس حد تک انہوں نے حقوق میں کمی کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے روزہ رکھنے والے ہوں، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ جائیں۔ تو اس وجہ سے یہ آج کی آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے، نزع نکالنا، جسے کھینچ کر بھی کوئی چیز جب نکالی جاتی ہے اس کو نزع کہتے ہیں، تو ہم نکال لیں گے ماں جو، یعنی دل کے اندر کہیں کونے میں بھی چھپی ہوئی کوئی کینہ ہوگا، کوئی حسد ہوگا، کوئی بری نیگیٹو فیلنگ ہوگی، اس کو کھینچ کر نکال دیا جائے گا، ماں جو فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہے، من سے غلن،
غل کہتے ہیں حسد یا جلن یا کسی کے بارے میں منفی فیلنگ دل میں ہونا. تو جو بھی بری فیلنگ ہوگی دل میں وہ ہم کھینچ کر نکال لیں گے، چاہے وہ کتنے ہی نیچے دبی ہوئی ہو. پھر کیا؟ تجری بہتی ہے من تحتہم الانہار، یعنی اب جنت کی خصوصیت بتائی گئی کہ جنت میں جب یہ نکال دیا جائے گا، ان کے سینے صاف ہو جائیں گے، پھر یہ جنت میں جائیں گے. جو جنت ایسی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو اب میں اتنا ہم سمجھتے ہیں ٹکڑا پہلے، ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلیں گے. تو یہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اہل جنت کے اوصاف میں انہوں نے بہت لمبی ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تھوڑا سا ٹکڑا یہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ جنتیوں کے دل ایک آدمی کی طرح ہوں گے، نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ باہمی بغض ہوگا. تو اس پورے ٹکڑے کے اینڈ میں اس جنتیوں کے اوصاف کے بارے میں یہ ایک صفت بتائی گئی ہے کہ جنت کے لوگ اس طرح سے ہوں گے جیسے کہ ایک دل ہو سب کا، کسی طرح ذرا ہلکا ایک بال برابر بھی کسی کے دل میں کسی کے لیے منفی فیلنگ نہیں ہوگی، ناپسندیدگی نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے اور کوئی اختلاف نہ ہوگا کسی کے دل میں. تو دیکھیں دنیا میں جو ہے انسان ایسا نہیں ہو سکتا، کتنا بھی انسان نیک انسان ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کبھی اس کے دل میں کسی دوسرے کی طرف سے کوئی دکھ تکلیف حسد برائی کچھ بھی نہ ہو. بالکل ایسا دل ہو کہ اس کو کسی انسان سے بھی کوئی منفی خیال نہ ہو دل میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنے اولاد کے لیے کبھی کبھی ایون اولاد کے بارے میں ہمارے دل میں کبھی کبھی دکھ آ جاتا ہے، کبھی شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی طرف سے دکھ ہوتا ہے، کبھی دوسرے رشتہ داروں میں بھائیوں میں بہنوں بہنوں میں اس طرح سے ہو جاتا ہے. کبھی ہم کو ورکرز ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، بہت اچھا کوئی کام مل کے کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں کام کر رہے ہیں، والنٹیئر کام کر رہے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دل خراب ہو جاتے ہیں. تو اس حدیث میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے، جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی کسی طرح سے کوئی بری فیلنگ نہیں ہوگی. اس کے بارے میں کہ کس طرح سے ظاہر اب دنیا میں بعض اوقات کا بھی حساب نہیں ہوتا، اور آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ منفی فیلنگ ہے، لیکن تمہارے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے، آپ اس کو چاہے نہ بھی دل میں رکھنا چاہے، مگر جب بھی اس بندے سے آپ ملیں گے، جب وہ پھر سے وہ زخم تازہ ہو جائے گا، پھر سے وہ آپ کے ایک جو دل میں تھوڑا سا کسک ہے وہ پھر سے تازہ ہو جاتی ہے. کیونکہ لوگ اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں. ہم کبھی بیٹھ کے، کبھی ایسا ہوا کہ ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، آج کچھ بھی نہیں کرے تو بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ میرا لوگوں سے کیسا معاملہ ہے، میں لوگوں کے ساتھ اچھی ہوں کیا، میں کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہوں کیا، میری ہر بات صحیح ہوتی ہے. ہم اس طرح سے بیٹھ کے عام طور پر سوچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا سوچے، اپنا محاسبہ کرنا بہت ہی اچھی بات ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، مگر عام طور پر بلکہ کوئی ان کو احساس بھی کبھی دلائے نا کہ بھائی آپ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تب بھی جھگڑا ہی سامنے ہوگا. کہ کیونکہ اگر کوئی ہمیں بتاتا بھی ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. کوئی آج مجھے کوئی کہے گا کہ تمہارے اندر یہ عادت بہت بری ہے، جب بھی تم آتی ہو مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو میرا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا کہ میں کہوں گی کہ دیکھو اس نے مجھ سے کتنی غلط بات کی. کبھی بھی مجھے یہ فوراً سے نہیں ہوگا کہ اچھا واقعی میں ایسا کرتی ہوں، سوری مجھے معاف کر دو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ایسے عاجزی پسند ہوتے ہیں کہ جو غلطی مان لیتے ہیں فوراً. تو اس کے لیے ہمیں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو، ٹھیک ہے، بے عزتی کی ہو یا کوئی ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ آج دنیا میں ہی اسے معاف کروا لے،
اس دن کے آنے سے پہلے جس دن دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر لے لیا جائے گا، اور اگر بے عزتی یا ظلم کرنے والے کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیں اٹس ویری اسکیری۔ انسان یہاں پر بہت سے لوگ بہت کیئرفل ہوتے ہیں عبادات میں کہ میری نماز نہ مس ہو جائے، میرا روزہ نہ مس ہو جائے، اللہ کو مجھے کیا جواب دوں گی۔ لیکن کیا ہے کہ بیٹھ کے ہم یہ نہیں سوچتے کبھی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میں نے کس کس کا دکھا دیا، دل دکھا دیا، کس کی غیبت کر دی، کس کے بارے میں ناپسندیدہ بات کر دی۔ کیونکہ عزت کسی کی بے عزتی کرنے میں، اس کے بارے میں، اس کی غیر موجودگی میں یا اس کی موجودگی میں کوئی ایسی بات کرنا جو ہلکا کرے اس کو، وہ بھی اس میں شامل آ جاتا ہے۔ اور اس کے معاملے میں تو ہمیں واقعی میں اپنی زبان کو ایک طرح سے پکڑ کے ہمیں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی ایکچولی اسکیری بات ہے، ڈرنے والی بات ہے بہت، اور ہم سب کو اس میں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اس میں ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان سب سے پہلے کنٹرول میں رہے، کہ ہم کوئی ذرا سا بھی کوئی ایسا کامنٹ نہ کر دیں کسی کے بارے میں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج دنیا میں ہمیں یہ معاملات طے کرنے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو مفلس کا صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ایک درہم بھی نہ ہو اور وہ دنیا کے سامان اس کے پاس نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی بھی دی ہوگی، یعنی کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، مارا ہوگا، کوئی بھی بندوں کے حقوق میں اس نے کمی کی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کہ چنانچہ حقداروں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ یعنی اس آدمی نے جتنے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہوگا تو ان سب کو اس کی نیکیاں تقسیم کی جائے گی ان میں۔ پھر اگر اس کی نیکیاں واجبات ادا ہونے سے پہلے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس طرح وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیں یہ کتنی اسکیری ہے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ سارے اعمال کر کے آیا تھا یہ بندہ، لیکن لوگوں کے معاملے میں احتیاط نہیں کی، اس نے لوگوں کے بارے میں، اس نے بندوں کے حقوق کے بارے میں فکر نہیں کی، تو یہ اپنے سارے نیک اعمال اس کی گنوا دے گا، سب لوگوں کو دے دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی غور و فکر کرنے والا بنائے کہ ہم آج اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ صرف باتیں سننا، اور ہم بات سنتے ہیں، دل دکھتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھول بھی بہت جلدی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں آج، کیونکہ آج اصلاح کا موقع ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری آنکھ کب بند ہونی ہے اور ہماری مہلت کب ختم ہونی ہے، اور ہمارے کتنے معاملات ادھورے رہ جائیں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی ہوگی۔ خاص طور سے جو یہ قریبی رشتے ہیں نا، جو شوہر بیوی کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، اولاد ماں باپ اولاد کا رشتہ، اور جن لوگوں کے ساتھ ہمیں روزانہ واسطہ پڑتا ہے، جن کے ساتھ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے رشتے بہت ہی غور و فکر والے ہیں کہ ان میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم بس ہمارے حق میں کمی ہو جائے تو ہم برداشت کر لیں، مگر دوسروں کے حق میں ہم کمی نہ کریں انشاءاللہ۔ اور ہمیں جھک کر آج معافی مانگنی پڑے اور ہماری عزت ہماری کم ہو جائے کہ ہمیں عاجزی سے کسی کے سامنے جھکنا پڑا،
تو آج اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جھک کر معافی مانگ لیں کہ کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ہم معافی کے وقت ختم ہو گیا، اب ہماری جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں وہ بھی چلی جائیں گی، تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین جہنم سے چھٹکارا پالیں گے، یعنی کہ جب پل صراط، آپ کو پتہ ہے سب نے پل صراط کا نام سنا ہے کہ ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اور پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس پر انسان بہت اندھیرا ہوگا اور انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اس کو روشنی ملے گی جس سے وہ چلے گا اس پر۔ کچھ لوگ بہت تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ بہت ہی گرتے پڑتے اور زخمی ہوتے ہوتے نکلیں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی روشنی ہی نہیں ہوگی۔ اب ایسے میں اتنی مشکلوں سے اس پل سے گزر کر جب پل کے آخری سرے پر پہنچیں گے تو وہاں پر اس کو قنطرہ، اس کا نام قنطرہ ہے، اس حدیث میں اس کا نام نہیں لکھا گیا ہے، ایک منٹ، قنطرہ، ہاں لکھا ہوا ہے اس میں بھی، قنطرہ، قنطرہ، قاف، دو نقطے والی قاف، نون، طا، توئیں اور را اور چھوٹی ہے، قنطرہ۔ تو قنطرہ جو ہے وہ پل صراط کے آخری حصے میں ہے جہاں پر جہنم اب ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جہنم سے انسان بچ گیا۔ اب جو لوگ وہاں پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس پل پر روک لیے جائیں گے لوگ، پھر ایک دوسرے پر مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے، اور جب کاٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے پہچان لے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب جب ہوگا، ظاہری بات ہے قیامت کے دن حساب کتاب بھی ہوگا، پھر پل صراط پہ چلنا ہوگا تو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح سے ہو کہ انسان کے ظالم اور مظلوم کا معاملہ دیکھا جائے اور جو ظالم ہوگے وہ گر جائیں گے، کیونکہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایون جب پل صراط پر بھی لوگ چل رہے ہوں گے تو اس وقت بھی جو ظالم ہوگا وہ اس کو، جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کو پہچان لے گا، ٹھیک ہے، اور پہچان کر وہ اس سے اپنا حساب مانگے گا کہ تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو اس وقت بھی اس کے جو نیک اعمال اس کو دے کر حساب برابر کیا جائے گا۔ تو پھر ظاہری بات ہے اگر اس کے سارے اعمال اس کو دے دیے گئے تو وہ پھر یہ کہ وہ انسان پھر اس کے لیے روشنی نہیں رہے گی پل پر چلنے کی، اور وہ جہنم میں گر جائے گا۔ یہ جو روایت ہے یہ طبرانی کی ہے، اور اس کے بارے میں صحیح حسن کچھ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، مگر یہ جو جس کتاب میں سے میں نے لی ہے وہ کتاب جو ہے وہ قابل یعنی کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی جو روایت ہے، انہوں نے جو کہا ہے، اس کا جو ریفرنس دیا ہے وہ طبرانی کا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ طبرانی بھی ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں بھی صحیح حدیث ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے ضعیف بھی ہوں، کیونکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، تو جب ہم اس میں سے کوئی حدیث لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں ساری صحیح احادیث ہیں، لیکن باقی احادیث کی کتابوں سے جب ہم لیتے ہیں تو تخریج جن کی ہو گئی ہوتی ہے، جن کے اوپر نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے ریفرنس میں کہ یہ حدیث کی تخریج ہوئی ہے اور یہ صحیح ثابت شدہ صحیح حدیث ہے، اور بعض میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی تخریج سے اس میں کچھ ضعف ہے، اس میں کچھ کمزوری ہے اس حدیث میں۔ تو اس طرح جیسے طبرانی کی بھی بک بھی اسی طرح سے ہے۔ تو میں آپ کو یہ حدیث میں بتاتی ہوں، اس میں ہے حضرت ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ظالم جب تاریکی میں پل صراط کے خطرناک راستے پر ہوگا تو مظلوم اسے ملے گا اور تاریکی کے باوجود اس کو پہچان لے گا، اور جو ظلم اس نے کیا وہ بھی اسے یاد آ جائے گا۔ مظلوم اس وقت تک وہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک ظالموں سے
ظالموں سے اپنا بدلہ نہیں لے لیں گے، حتیٰ کہ ظالموں کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ سب مظلوم چھین لیں گے، اور اگر ظالموں کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوموں کے گناہ ظالموں پر ڈال دیے جائیں گے، اور یوں وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں گر جائیں گے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے تو بہرحال وہ تو صحیح ہے کہ یعنی کہ انسان کا حساب ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس برائی کو دور کر لیں۔ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ دیکھیں آج اگر ہم تھوڑے عاجز کہلائیں گے، تھوڑے جیسے بہت انکساری ہمارے اندر آ جائے گی، شاید لوگ بہت ہم سے ڈریں گے نہیں، شاید ہمیں بہت زیادہ عزت اور مقام اور قبولیت نہ حاصل ہو، کیونکہ انفارچونیٹلی آج کی دنیا میں جس کا رعب زیادہ ہے اس کا رعب زیادہ ہے، جو کہ زیادہ کڑک کے بات کرتا ہے، اور زیادہ وہ بلند آواز میں بات کرتا ہے، اور زیادہ وہ چھایا ہوا ہوتا ہے لوگوں پر۔ لیکن جو انکساری کرتا ہے، جو معافی جلدی مانگ لیتا ہے، آج کے دور میں اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی، اس سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، نہ اس کو اتنی رسپیکٹ ملتی ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ ہم عاجز بن کے رہیں تاکہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ سورہ الحجر میں آیت 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جنت میں داخل ہونے والوں کے سینوں سے ہم غل کو نکال لیں گے اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ تو بہرحال ان ساری باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے انسانوں کی صفائی ہوگی بہرحال، اور اس میں کچھ لوگ بہت ہی زیادہ لوز کر جائیں گے اپنی نیکیوں کو۔ تو ایک اور روایت بھی ہے اس کے بارے میں کہ کس طرح سے غل صاف ہوگا، تو وہ بھی میں پڑھتی ہوں آپ کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ اہل جنت کو جب جنت کی طرف لے جائے جائیں گے تو وہ جنت کے دروازے پر ایک درخت پائیں گے جس کے تنے کے پاس 2 چشمے ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے تو ان کے سینوں کے تمام کینہ جاتا چلا جائے گا، اور اسی کا نام شراب طہورن ہے۔ یہ سورہ الانسان میں آیت نمبر 21 میں ہے اس کا ریفرنس کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا رب ان کو پاک شراب پلائے گا تو ان کے دلوں سے کینہ صاف ہو جائے گا، اور پھر دوسرے چشمے کے پانی سے وہ غسل فرمائیں گے تو ان سے ان کے چہروں پر راحت کی تازگی پھیل جائے گی، اور اس کے بعد کبھی بھی ان کے چہروں پر کسی قسم کا میل کچیل نہ آئے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہیں کہ پہلے حساب کتاب ہوگا قنطرہ پر، پھر جب حساب کتاب کے بعد آگے چلیں گے لوگ تو پھر اس پانی کو پئیں گے جس سے ان کے دل بالکل ہی صاف ہو جائیں گے، اور وہ چشمے سے نہائیں گے تو ان کے چہرے تازہ دم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال واللہ عالم، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہماری یہی ہے کہ بس ہم جب وہاں پہنچے تو نہ ہمارے سینے میں کسی کے لیے غل باقی ہو، نہ ہمارے لیے کسی کے سینے میں غل باقی ہو۔ ہم آج دنیا میں ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، اور جو دیکھیں بعض اوقات ہمارے بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مگر ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں ان کی سائیڈ لینی ضروری ہوتی ہے، یا ان کی طرف رہنا ضروری ہوتا ہے، یا خاموش رہنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ ہمت آئے تو ہمیں ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، حدیث ہے کہ مومن اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں، تو بتایا کہ ظالم کی اصلاح کر کے اس کی مدد کرو، یعنی کہ ہمارے اندر یہ خیر خواہی ہونی چاہیے کہ اگر واقعی میں اس بندے کو ہم کچھ بول سکتے ہیں، ہماری وہ حیثیت ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ اس کی غلطی اس کو بتا سکیں تو ہمیں بتانا چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے تو وہ اس مصیبت سے بچ جائے۔ ٹھیک ہے، پھر
یہ ابھی سورہ حجر کی میں نے تھوڑا ٹکڑا بتایا، تو اس ٹکڑے کا باقی کا حصہ یہ ہے کہ جب وہ بھائی بھائی بن جائیں گے آپس میں، تو ایک دوسرے کے سامنے شاہی تختوں پر بیٹھیں گے، اور نہ تو وہاں کوئی تکلیف چھو سکے گی ان کو، نہ وہاں کوئی بھی وہاں سے کبھی وہ نکالے جائیں گے، کیونکہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اچھا، اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں کہ جب یہ ہو گیا، جب ان کے سینے صاف ہو گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گئے، تو اب اگلا ٹکڑا اس سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کہیں گے جنتی، وقالو، وہ کہیں گے الحمدللہ، سب کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ ذات، ہدانا، جس نے رہنمائی کی ہماری، لہذا، اس کے لیے، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لنہتدی، کہ ہم ہدایت پاتے، لولا، اگر نہ، ان، یہ کہ ہدانا، ہدایت دی ہوتی ہم کو، اللہ نے۔ تو اب دیکھیں، اب جب یہاں پہنچے جنت میں اور خوش ہیں، اور ان کو جب انسان اتنی تکلیفوں سے گزر کے فائنلی وہ بچ جاتا ہے، پل صراط کی تکلیف سے گزرے، قیامت کے ہولناکیوں سے گزرے، اب اس سارے وقت میں ڈرے ہوئے تھے کہ ہمارا ہوگا کیا، پھر جب قنطار پہ حساب کتاب شروع ہوئے تب ڈرے ہوئے تھے، اب یہ سب کچھ سے نکل کر جب فائنلی جنت میں جائیں گے تو وہ ایک دم سے ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف شکر ان کے دل سے نکلے گا کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ کیونکہ دیکھیں، انسان جو ہے نا، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان جو ہے ہدایت پر چلتا ہے، ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور ہدایت پر استقامت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی ہدایت دیتا ہے تو پھر ہمیں کیوں بلیم دیا گیا؟ تو دیکھیں، ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے اجر اور ثواب اور سزا کس چیز پر ہے؟ ہماری نیتوں اور ہماری کوششوں پر ہے۔ باقی نہ کوئی برا کرنے والا برا کر سکتا ہے، نہ کوئی اچھا کرنے والا اچھا کر سکتا ہے، انلیس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اچھا کرنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں حدیث ہے، امام نسائی نے ابو ہریرہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی اپنے جہنم کے ٹھکانے کو بھی دیکھے گا اور کہے گا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ عطا فرمائی ہوتی تو میرا یہ برا ٹھکانہ ہوتا۔ ہر جنتی اپنے جہنم کے ٹھکانے کو بھی دیکھے گا اور کہے گا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ عطا کی ہوتی تو میرا برا ٹھکانہ ہوتا۔ اسی طرح اس کو اللہ کا شکر کرنے کا موقع ملے گا، یعنی وہ خوشی سے بے اختیار کہہ اٹھے گا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، دیکھ کر کتنے برے انجام سے بچا لیا اور یہ جنت نصیب فرمائی۔ اور اسی طرح اسی حدیث کا ابھی میں ٹکڑا پڑھ رہی ہوں کہ اسی طرح ہر جہنمی بھی اپنے اس مقام کو دیکھ لے گا جو اس کے لیے جنت میں تھا، کہ اگر وہ ہدایت کے راستے کو قبول کرتا۔ اس وقت جہنمی حسرت سے کہے گا، اگر اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہوتی تو آج میں جنت کے اس مقام پر ہوتا۔ اس طرح یہ سخت حسرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، حدیث ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے 2 ٹھکانے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس کا گھر جنت میں ہے اور ایک جہنم کی جگہ ہے۔ اب جب انسان کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرنے کی محنت کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا رہتا ہے اور وہ ہدایت سے نیک کام کرتا ہے، تو جہنم کا جو اس کا گھر تھا وہ پھر اب اس کو نہیں ملتا، بلکہ اس کی جو جنت کی گھر تھا وہ وہاں پہنچ جاتا ہے فائنلی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب جنت میں پہنچتا ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو جہنم کا گھر ہے وہ تمہارے لیے تھا، تو تم نے انبیاء کرام آئے اور تم نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، تو آج تم اس گھر سے بچ گئے، اس جہنم کے گھر سے بچ گئے اور آج تم جنت میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہنمیوں کو بھی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کا جنت کا گھر دکھایا جائے گا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے یہ جگہ بنائی تھی جنت میں، مگر تم نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور تم جہنم میں چلے گئے۔ تو اس کو بے حد حسرت ہوگی اور وہ کہہ اٹھے گا
لقد البتہ تحقیق جاءت آئے رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق حق کے ساتھ، رسول تو حق کے ساتھ آئے تھے، ہم نے ہی کمی کی، ہم نے ہی بات نہیں مانی. اسی طرح جنتی بھی کہیں گے یہ بات، جنتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول سچ لے کر آئے تھے اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے ان کی بات کو مان لیا. بہرحال تو جب یہ ہوگا تو اس کے دل سے بے اختیار شکر نکلے گا اور وہ الحمدللہ کہے گا. پھر ایک آواز آئے گی، ٹھیک ہے، ونودو اور پکارے جائیں گے، ان یہ کہ تلکم یہ تلکا سے ہے، یہ ٹھیک ہے، تلکا کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، یہ جیسے ہادہ ہے ایسے تلکا ہے، تلکا مؤنث کے لیے اشارہ ہوتا ہے. یہ تمہاری جنت ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہاری جنت ہے. اورثتموہا تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، وراثت کا لفظ ہم نے سنا ہے نا، تو وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، بما بوجہ اس کے، کن تم تھے تم تعملون تم جس جو کہ تم نیک اعمال کرتے تھے تو تمہارے لیے اس جنت کی وراثت تم کو ملی ہے. دیکھیے وراثت کا جو لفظ ہوتا ہے نا، وراثت ایسی چیز ہے جو بغیر کچھ دیے ملتی ہے. ایک باپ مر گیا تو باپ کا مال مفت میں اس کے اولادوں کو اور جو بھی اس کے بھائی یا جو بھی وارث بنتا ہے اس کو مل جاتا ہے. ان لوگوں کو کچھ کرنا نہیں پڑا تھا مگر ان کے باپ کا مال ان کو مل گیا. جو دنیا سے آدمی رخصت ہوا اس کا مال دوسروں کو فری میں مل جاتا ہے نا، وراثت میں جو مال ملتا ہے وہ فری میں ملتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ جنت کے تم وارث بنائے گئے، یعنی کہ جنت تم ڈیزرو نہیں کر رہے تھے، یعنی تم نے کمائی نہیں تھی مگر اللہ نے تمہیں سونپ دی جنت، اللہ نے تمہیں دے دی جنت، اپنی رحمت سے دے دی. پھر کہا کہ کیونکہ تم نیک اعمال کرتے تھے. تو اب اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جان لو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، نہیں کر سکے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا عمل بھی نہیں؟ فرمایا میرا عمل بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے ڈھانپ لے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بنائی، جنت اللہ کی بہت خوبصورت تخلیق ہے جو اللہ نے، اللہ کی رحمت ہے بندوں کے لیے. اللہ جسے بھی داخل کرے گا اس جنت میں وہ اپنی رحمت سے کرے گا، ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان کہے بڑے نیک اعمال کر کے گیا ہو، اللہ سے کہ اللہ میرے اعمال کے بدلے میں مجھے جنت دے، تو اس کے اعمال کم پڑ جائیں گے کیونکہ جنت اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ انسان نیک اعمال جب کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. ایمان کے ساتھ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی رضا کی خواہش ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ جب ہم سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اپنی رضامندی کے لیے اپنے قدردانی شو کر کے ہمیں جنت دیتا ہے. جنت اللہ کی رحمت ہے، جو کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایون انبیاء کرام بھی اللہ کی رحمت سے جنت پائیں گے. کسی ایک بندے کا اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعمال مجھے جنت میں لے جائیں گے، میرے اعمال کا بدلہ ہے جنت، میں نے جنت کمائی ہے، تو جنت کسی نے کمائی نہیں ہے. ہاں جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں، کیونکہ نیک اعمال انسان کو جہنم سے بچاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں کا ہم نے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دیا تھا. اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صلاحیتیں دی، ہمیں آنکھ کان ناک دیا، ہمیں دل دیا، ہمیں رزق دیا، ہمیں دنیا کے رشتے دیے. بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، اتنی نعمتیں کہ اللہ نے خود فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے ہو. تو پھر ہمیں ان نعمتوں کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمیں صرف کیا کہا گیا ہے کہ تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارو. تو اگر جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب ہم ہر قدم پر اللہ کی مرضی کا خیال رکھتے ہیں
تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کا کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر نعمت کی جو نعمت کی قدر کیا ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال ہو. تو اللہ کی نعمتوں کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ جب راضی ہوگا تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت نصیب کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، نہ ہمارے اعمال ہیں. ہم دنیا میں دیکھیں کتنا وقت ہم فوکس ہمارا اللہ کی رضامندی پر ہوتا ہے. ہم دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمارا اصل دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو تھوڑی بہت کوشش ہے اس کو بھی قبول کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت فردوس نصیب کرے، ہم کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے اولادوں کو، اور ہمارے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ نصیب کرے. آمین. اب دیکھیں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. وَنَادَى، اب جنت والے جنت میں چلے گئے اور دوزخ والے جو دوزخ میں گئے، تو جنت والے اب آواز دے رہے. ٹھیک ہے، وَنَادَى، اور آواز دیں گے، پکاریں گے، اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب النار، جہنم والوں کو، آگ والوں کو، ان، یہ کہ قد، تحقیق، وجدنا، پایا ہم نے، ما، جو، وعدنا، جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ربنا، ہمارے رب نے، حقاً، سچا، فہل، تو کیا، وجدتم، پایا تم نے، ما، جو، وعدہ کیا تھا، ربکم، تمہارے رب نے، حقاً، سچا. تو جنت والے جہنمیوں سے کہیں گے کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم نیک اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ تو ہمیں جنت ملے گی، تو ہم نے تو وہ وعدہ سچا پا لیا، ہم کو اللہ نے جنت دے دی، کیا تمہارا وعدہ پورا ہوا؟ تو جہنم والے کہیں گے نعم، ہاں. فَأَذَّنَا، تو پکارے گا، مُؤَذِّنٌ، ایک پکارنے والا، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، ان، یہ کہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین، ظالموں پر. اور یہاں ظالم وہ ہے جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کیا اور اللہ کی رضا کو قبول نہ کیا اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری اور جہنم میں گئے. تو یہاں کیوں جنت والے آواز دیں گے؟ پہلی بات دیکھیں، جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ہمیں حدیث سے اور پتہ چلتا ہے کہ ان کو کیوریوسٹی بھی ہوگی، کیونکہ دنیا میں ان کے دل دکھے ہوں گے بہت سے لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا. جیسے دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یعنی انہوں نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں تھا مگر ان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا تھا. اسی طرح نوح علیہ السلام کا ہم پڑھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کافر لوگ جب وہ کشتی بنا رہے تھے. تو یا جو بھی آج بھی دیکھیں، بہت سے جو نمازی، بہت پریکٹسنگ لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اپنے کپڑوں کو اسلامی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ کفار جو تھے جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پاگل لوگ ہیں. سورہ مطففین کی آیات ہے یہ کہ یہ تو بالکل پاگل لوگ ہیں، بالکل یعنی کہ اپنا دماغ کھو بیٹھے ہیں یہ لوگ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کہا تھا کہ آج کا دن، قیامت کا دن، جب جنت میں جنتی جائیں گے تو وہ کفار کا مذاق اڑائیں گے. علی الارائک ینظرون، اور وہ اپنے تکیوں پر سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ کیا کفار کا بدلہ دیا جائے گا، جو یعنی کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے. تو یہ کیوں ہوگا؟ دیکھیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، بدر کی جنگ میں کافروں کے 70 لوگ مارے گئے تھے اور جس میں بڑے بڑے سردار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ میں حدیث پڑھتی ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشرک مقتولین سے کہا تھا، یعنی کہ کچھ دن 2-3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، سارے کافروں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، ان کی لاشوں کو، ٹھیک ہے، ایک گندے کنویں میں ڈال دیا تھا ان کی لاشوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں گئے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کے متعلق حکم دیا کہ انہیں بدر کے ایک نہایت گندے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر اس کی طرف چلے، کنویں کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوئے۔ پھر آپ کے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک کا نام لے کر پکارنا شروع کیا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی؟ یعنی کیا اب تم کو حسرت ہو رہی ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا سچا پا لیا، تو کیا تم نے بھی جو وعدہ تمہارے رب نے کیا تھا سچا پا لیا؟ تو حضرت عمر فاروق بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ایسی لاشوں سے بات کر رہے جن میں جان نہیں ہے۔ فرمایا تم اس سے زیادہ وہ بات نہیں سن رہے ہو جو انہیں کہہ رہا ہوں۔ یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جس طرح تم میری بات سن رہے ہو تو یہ مردے بھی میری بات سن رہے ہیں۔ تو قتادہ نے اس کے بارے میں یہ کامنٹ کیا کہ اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس وقت ان کو زندگی دی گئی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ڈانٹے اور ذلیل کرنے اور انتقام اور حسرت ندامت کے لیے آپ کی بات سنوا دی گئی۔ یعنی ویسے تو مردے نہیں سنتے، ٹھیک ہے، قرآن میں ہی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی قبر کے پاس جا کر باتیں کریں گے اس سے تو اس کو نہیں پتا، وہ نہیں سنتا ہماری بات۔ لیکن یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ دیا گیا کہ چونکہ ان لوگوں کے جرائم اتنے زیادہ تھے کہ ان کو یہ ایک طرح سے ڈانٹ پلائی گئی مرنے کے بعد بھی، ان کو حسرت کے لیے کہ ان کو حسرت ہو آج کہ ان کا کتنا برا انجام ہوا ہے جب دنیا میں انہوں نے تکبر کیا تھا۔ تو بہرحال اسی طرح جنت میں بھی جنتیوں کو دکھایا جائے گا اور وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، اور یہ ایک طرح سے ایک ڈانٹ ہی کا انداز ہے، ان کی حسرت کو بڑھانے کا انداز ہے کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیا تھا، غلط کیا تھا، آج تم کو احساس ہوا کہ تم نے غلط کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہیں گے ہاں الذین، وہ لوگ یصدون، اب ان پر لعنت کر دی جائے گی، ایک اعلان کرنے والا ان پر لعنت کر دے گا۔ لعنت کا کیا مطلب ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حالت کو نہیں بدلے گا جو جہنم میں چلے گئے۔ الذین، وہ لوگ یصدون، اب ان کے جرائم بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی راستے میں وہ ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے، یعنی کہ ایسی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، اللہ کے دین میں تنقید کرتے تھے۔ پھر وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ کافرت کے انکاری تھے۔ یہاں پر 3 خصوصیات بتائی ہیں ان جہنمیوں کے لیے جن پر لعنت کی جائے گی، کیونکہ جہنم سے بھی کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا بعد میں جو کہ مسلمان تھے اور ان کی سزا کی وجہ سے وہ گئے جہنم میں، لیکن جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو ان کو نکالا جائے گا۔ مگر یہ لعنت کن کے لیے ہے؟ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے یہ 3 بڑے بڑے جرائم کیے ہوں گے کہ خود تو ایمان نہیں لائے لیکن دوسروں کو بھی روکا، ٹھیک ہے، اور روکنے کے طریقے یہی تھے کہ اس کو حقیر بنایا، اس دین کو حقیر بنایا، اس کے نکتہ چینی کی، اس کے بارے میں لوگوں کو برین واش کیا اور ان کو بھی عمل نہیں کرنے دیا، اور ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں تھا کہ ان کو آخرت میں کبھی جواب دینا ہے۔ تو یہ 3 برائیاں ان کی ایسی تھی جس کی وجہ سے اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے تھے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں آخرت کا یقین ہے، مگر جو یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں آگ سامنے نظر آ رہی ہے، ہمیں جہنم سے، دیکھیں اگر
خدا نخواستہ کسی انسان کے پیچھے کوئی بھیڑیا یا کوئی خونخوار جانور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو وہ کیسے بھاگے گا؟ اس کو پھر کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں ہوگا. لیکن ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا ہمیں جنت میں داخلے کی اتنی زیادہ کوشش ہے ہمارے اندر، اور جہنم سے بچنے کی اتنی زیادہ کوشش ہے جتنی ہمیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارا یہ راستہ کب ختم ہو جائے گا اور کب ہم اٹھ کر دنیا سے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی سبق لیں، اس سے نصیحت لیں ہم ان چیزوں سے. پھر اب بتایا جا رہا ہے مزید، بینہما حجابن، یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ ہوگی. یعنی ابھی جنت اور دوزخ کا نہیں معاملہ ابھی، یعنی کہ جہاں پر جنتی ہوں گے اور جہاں جہنمی ہوں گے ان کی طرف ایک دیوار ہوگی. وعلی الاعراف، اور اعراف پر رجالن، کچھ لوگ ہوں گے. یہ اس دیوار کا نام اعراف ہے. یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی علامات سے. یعنی وہ جنتی اور جہنمیوں کو پہچان رہے ہوں گے. جو لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہوں گے اور جو جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے ان کو وہ پہچانتے ہوں گے. اور وہ خود کہاں ہوں گے؟ ایک دیوار پر ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی، اعراف میں پر ہوں گے. اعراف کے دو معنی ہوتے ہیں، بلند جگہ اور جانی پہچانی. تو بلند دیوار پر ہوں گے اور وہ پہچان رہے ہوں گے لوگوں کو، اس وجہ سے اس کا نام اعراف ہے. ٹھیک ہے. تو وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ، اصحاب جنہ کو پکاریں گے، ان، یہ کہ سلام، سلام ہو، علیکم، وہ ان پر سلام کہیں گے. لم يدخلوها، اور وہ خود ابھی نہیں داخل ہوئے ہوں گے جنت میں. وہم، مگر وہ، یطمعون، ان کی طمع ہوگی، ان کی خواہش ہوگی، امید ہوگی ان کو کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. وَإِذَا، اور جب صُرِفَتْ، پھیری جائے گی، أَبْصَارُهُمْ، ان کی نگاہیں، تلقا، طرف، اصحاب النار، آگ والوں کی طرف. دیکھیں پہلے اس طرف جنتیوں کی طرف وہ خود سے دیکھ رہے تھے، جہنم کی طرف وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، مگر ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی تاکہ وہ محسوس کر سکیں کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے، اور ان کی خواہش جنت میں جانے کی اس وقت زیادہ ہوگی، اور ان کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بہت زیادہ ان کی طمع ہوگی، امید ہوگی کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے. تو صرفت، پھیری جائیں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، تلقا، طرف، اصحاب النار، آگ والوں کی طرف. قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا، نہ، تجعلنا، تو کر ہم کو، مع، ساتھ، القوم الظالمین، اس ظالم قوم کے ساتھ تو ہمیں مت داخل کرنا اللہ. وہ اس وقت دعا کریں گے. تو یہ اعراف پر لوگ کون ہیں؟ تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی، یعنی کہ ایمان ہوگا ان کے پاس، لیکن انہوں نے نیک کام بھی کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے بہت سے گناہ کے کام بھی کیے ہوں گے. تو اب وہ اس اعراف پر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کرے ہوں کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کے گناہ بخش دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے. جنتیوں کو وہ کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ دیکھیں، جنتیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے. ایون سورہ عبسہ میں بھی ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یعنی کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، ان کے چہرے خوشی سے تمتما رہے ہوں گے. تو ان کے نورانی چہروں کو دیکھیں گے. اور پھر دوسری علامت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے ان کے، تو یہ ان کو پہچان لیں گے. اور جہنمیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. اور اس کی بھی ہمیں قرآن میں کئی جگہ اس کی بھی ذکر کیا گیا کہ ان کے چہروں پر، اسی میں سورہ عبسہ میں بھی ہے کہ ان کے چہرے پر ترہقھا
ذلہ، ان کی ذلت ان کے چہرے پر ہوگی، کالے ہو رہے ہوں گے چہرے ان کے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ اس طرح سے پہچانیں گے اور پھر وہ ان سے بات کریں گے اور ان کی دعا ہوگی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے. تو ونادا، اور پکاریں گے اصحاب الاعراف. اصحاب الاعراف جو ہیں، ایک منٹ، وہ آواز دیں گے رجالن، کچھ لوگوں کو، یعرفونہم، وہ ان کو پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کی علامات سے. قالو، ان سے کہیں گے، ما اغنا عنکم، نہ کام آیا تم کو، جمعکم، تمہارا جتھا، وما، اور نہ، اور جو، کنتم تھے تم، تستکبرون، جس جتھے پر تم تکبر کرتے تھے، یعنی اپنی جماعت پر، اپنی یونٹی پر، اپنے، یعنی کہ ہم دیکھیں انسان جب غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی تعداد پر بڑا فخر ہوتی ہے اس کو کہ میرے ساتھ اتنے. اسی لیے جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کو بہکاتے ہیں جو صحیح راستے پر جانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. تو ان کی جو جتھا تھا، ان کی یونٹی تھی، ان کی جو یعنی کہ بڑی تعداد تھی، وہ تم کو کوئی کام نہیں آئی. تمہارا مال، دولت، اولاد، تمہاری جو بھی چیزیں تمہیں دنیا میں تکبر میں مبتلا کر رہی تھی کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے اور تم نے سوچا کہ تمہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو تم کو تو ان میں سے کچھ بھی کام نہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اہل نار میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، پھر اسے آگ میں غوطہ دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا، اے ابن آدم، تو نے کبھی کوئی آرام دیکھا تھا؟ وہ کہے گا، نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب. تو اس حدیث کا کیا مفہوم نکلا کہ دیکھیں جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ دنیا میں جو یہ تکبر کرنے والے بڑے بڑے لوگ جن کو دنیا بھر کی نعمتیں حاصل تھی اور ساری زندگی نعمتوں میں گزاری تھی، جب وہ جہنم میں ان کو ایک غوطہ لگا کے پھر نکالا جائے گا ان کو اور پوچھا جائے گا، تو وہ دنیا کی ساری نعمتیں بھول چکا ہوگا. اس ایک غوطے سے اس کے عذاب سے اس قدر وہ بے حال ہو جائے گا کہ وہ سب بھول جائے گا کہ اس نے کبھی سکھ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، دنیا میں دیکھیں کبھی کبھی کوئی بہت زیادہ انسان کے اوپر دکھ آ جاتا ہے تو وہ اپنی ساری راحتیں بھول جاتا ہے کہ مجھے کبھی راحت ملی بھی تھی. وہ اسی کے اندر اتنا زیادہ بالکل کھوکے رہ جاتا ہے، بدحواس ہو جاتا ہے. تو یہ کہے گا کہ نہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے نا، مجھے تو کوئی نعمت یاد نہیں ہے. اس کا یہ حال ہو جائے گا. پھر آگے اولائے، اور یہ ہمیں یہ ساری باتیں ایکچولی ڈراوے کے طور پر ہے کہ جہنم سے ڈرایا گیا ہے جو لوگ تکبر کر رہے ہیں دنیا میں اور جو اپنی حال میں مست ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جہنم سے خود کو بچاؤ کیونکہ جہنم میں یہ حال ہو جائے گا. اولائے، کیا یہی ہیں، الذین، وہ لوگ، اقسمتم، قسم کھائی تم نے، لا ینالہم، نہیں پہنچائے گا اللہ ان کو، برحمت، رحمت، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الجنہ، جنت میں، لا خوف، نہ تم پر کوئی خوف، علیکم، تم پر، ولا، اور نہ تم تحزنون، نہ تم کو کوئی غم ہوگا. اب سیم ٹائم پر یہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کریں گے جن کو انہیں پتا ہوگا کہ دنیا میں ان لوگوں کی بڑی مذاق اڑایا کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ یہ کیا جنت میں جائیں گے، یہ تو جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں اور جنت کے چکر میں وہ دنیا کو بھی لوز کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں، جیسے قریش کا بھی یہ تھا کہ جو قریش کے کھاتے پیتے لوگ تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب اور نادار مسلمانوں کو وہ دیکھتے تھے تو وہ ٹھٹا لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازے، یعنی کہ دنیا میں اتنے بدحال لوگ ہیں، ان کو کوئی نعمت اللہ نے نہیں دی تو کیا اللہ ان کو آخرت کی جنت دے دے گا. یعنی ان کا یہ مطلب تھا کہ یہ بدقسمت لوگ، ان کو نہ دنیا میں کچھ ملا، اگر اللہ ان سے واقعی محبت کرتا ہوتا تو دنیا میں تو انہیں کچھ دیتا نا.
تو پھر یہ جنت کے قابل بھی نہیں ہے. تو یہی بات جیسے ان سے پوچھی جائے گی جہنمیوں سے کہ دیکھو یہ جو جنت میں لوگ جا رہے ہیں، جن سے کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، کہ آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی تمہیں غم نہیں ہوگا، تو یہ وہی لوگ تو ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، دنیا میں تو اتنے بدحال ہے، تو ان کو جنت بھی نہیں ملے گی. اور اس طرح ہوتا ہے عام طور پر انسان اپنی دنیا کی نعمتوں کو پا کر اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا یہاں پر بھی اچھا حال ہے تو میرا ہمیشہ اچھا حال رہے گا. لیکن دنیا میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ انسان کا آج اچھا حال ہے تو ہمیشہ رہے گا. لیکن یہ ایک ایلوژن ہوتا ہے کہ انسان جب خوشحال ہوتا ہے تو برے وقت کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوگا. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ہمارے پاس اچھی سیونگ ہے بینک میں، ہمارے پاس اچھا گھر ہے، سب کچھ ہے، تو کوئی انسان یہ امیجن نہیں کرتا کہ آج یہ سب کچھ ہے، کل ہو سکتا ہے نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑے احتیاط سے سب کچھ جمع کر کے رکھا ہے، میرے پاس سب کچھ سیف موجود ہے، تو کیوں لوز کروں گا میں. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ جب چاہے نعمت دے اور جب لے لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں نہ ڈالے کبھی بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کہ اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ ہوں ہم کبھی بھی. دنیا میں بھی اللہ ہمیں اچھا ہی رکھے. دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی محفوظ رکھے، تنگ دستی سے اور مشکلات سے، پریشانیوں سے اللہ بچا کے رکھے. تو بہرحال یہ سارے مکالمات کیوں بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ترس نہیں کھا رہا. دیکھیں جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان پر کسی کو ترس نہیں آ رہا، نہ جنت والوں کو نہ آراف والوں کو، کسی کو بھی ترس نہیں آ رہا کہ بیچارے اس تکلیف میں ابھی ان کو کوئی تانا نہ دو، بلکہ ان کو تانا دیا جا رہا ہے، ان کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو آج تم کس حال میں گئے ہو. کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے. اللہ تعالیٰ کو جس حد نے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا کیا، اللہ کو تکبر بالکل نہیں پسند ہے، تو پھر ان کے ساتھ پھر یہی معاملہ کیا جائے گا. مزید وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور آگ والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان یہ کہ افیدو ڈالو، علینا ہم پر، من الماء پانی میں سے، او مما رزقکم اللہ، یا پھر اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے ہمیں تھوڑا سا ہمیں بھی دو. قالو وہ کہیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، حرمہما حرام کر دیا ہے ان کو، علی الکافرین کافروں پر. دیکھیں یہ ایک اور بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ان سے ناراض ہے کہ دنیا کی نعمتیں صرف اللہ نے دنیا میں ہمیں بتا دیا کہ دنیا کی نعمتیں تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، جس کے نصیب میں جو لکھا ہے دے گا اسے. مگر آخرت کی نعمتیں صرف مومنین کے لیے ہے. یہ ہمیں بتا دیا گیا، واضح کر دیا گیا ہے کہ آخرت کی نعمتیں اللہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھی. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو الرحیم کا ترجمہ بہت سے علماء نے یہ کیا ہے کہ الرحیم، رحمان کا مطلب اللہ کی عام رحمت جو دنیا اور آخرت میں اللہ اپنے فرما بردار اور نافرمانوں کو دیتا ہے، اور رحیم جو ہے وہ اللہ کی خاص رحمت جو اللہ مسلمانوں کو دنیا میں کس طرح دیتا ہے کہ جب بھی وہ گناہ کر کے اللہ کے سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کو رحمت کی طرف لے لیتا ہے اور اس کو معاف کرتا ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خاص رحمت، ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ مومنوں کے لیے ہوگی. یہ اللہ کی رحیم کی صفت کو کا ترجمہ کیا ہے. تو بہرحال جب جہنم والے جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے تمہارے پاس اتنی نعمتیں، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، ہم پر ٹھنڈا پانی ڈالو، ہمیں تھوڑا رزق دے دو. وہ کہیں گے نہیں، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم تم کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. اب اس میں رشتہ دار بھی ہوں گے جو رشتہ داروں سے مانگیں گے کہ دیکھو تم تو ہمارے رشتہ دار تھے، تم ہمیں کچھ نعمت دے دو، مگر منع کر دیں گے جنتی. ٹھیک ہے، پھر الذین، کیوں الذین، ان لوگوں نے اتخذوا بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لہون شغل،
لہو کہتے ہیں بے فائدہ چیزیں جن کا کوئی مقصد نہیں، ٹھیک ہے. ولعبن، اور کھیل کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر کا فن ہوتا ہے، مگر اس کے بعد اس میں فن ختم ہو جاتا ہے، پھر کھیل ختم ہو جاتا ہے. اور لہو جو ہے وہ اس میں کچھ دیر کا بھی بے مقصد چیز، اس کا نہ کچھ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، بعد میں. وغرتہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے. فالیوم، تو آج، ننساہم، تو ہم بھلا دیں گے ان کو، کما، جیسا کہ نسو، وہ بھول گئے تھے، لقاء، ملاقات کو، یومہم، اپنی اس دن کی، یومہم ھذا، اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. وما کانوا، اور نہ تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیات پر، اور جو تھے وہ ہماری آیت پر، یجحدون، انکار کرتے تھے. جہد ایسا انکار ہوتا ہے کہ بہت کوشش کے ساتھ، یعنی کہ بہت سختی سے انکار کرتے تھے. تو دیکھیں یہ جو پیچھے بتایا کہ ان کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے دنیا کی نعمتوں کو، تو اور ان کو تانے دیے جا رہے ہیں، ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، ان سے کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے. تو اتنی بڑی سزا کیوں ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنا سارا وقت کھیل تماشوں میں گزار لیا، بے مقصد چیزوں میں گزار دیا، جبکہ دنیا کی مہلت میں ان کو آخرت کو کمانا تھا. مگر انہوں نے آخرت کمائی کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کو تو آخرت کا یقین ہی نہیں تھا. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے اس دن کو، اس آخرت کے دن کو بھول گئے، یہ کہ اللہ سے ملاقات بھی ہونی ہے میری اور مجھے حساب بھی دینا ہے، جب ان کو یہی یاد نہیں رہا، ہاں بالکل اپنا پورا ٹائم ضائع کر دیا، تو پھر آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھلاتا نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھلانا یہ مقصد ہے کہ اللہ اب ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اب ان کی کوئی دعا نہیں قبول کرے گا، ان پر اب کوئی رحم نہیں ہوگا، اور اب ان کو اپنی سزا بھگتنی ہوگی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰ میں ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ بھولتا ہے. تو اللہ بھولتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اپنی رحمت اب ان کے لیے راستہ، رحمت سے نظر اب نہیں کرے گا. اللہ نے اب نظر پھیر لی اپنی رحمت کی، کیونکہ انہوں نے دنیا کا سارا وقت ضائع کر دیا. دیکھیں یہ جو ہے نا لہو اور لعب، یہ دو چیزیں ہیں جس میں آج امت مسلمہ بری طرح پھنسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لہو کیا ہے؟ ہمیں انٹرٹینمنٹ، ہمیں ہر وقت انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتا ہے. ہم بور بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اور ہم کتنا وقت نکالتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹی وی، کوئی ڈرامہ، کوئی ناول، کوئی مووی، اور ہم اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تھکان کیسے دور ہوگی، ہمارا دن کیسے، ہم انوائنڈ کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، مگر جتنا یہ وقت ہے ہمارا، یہ کیا ہے؟ یہ ضائع ہو گیا، صرف شگل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ختم ہوا، ہم نے ٹی وی کا نوب بند کیا، اور یہ سب کچھ جتنا وقت تھا ہمارا ضائع ہو گیا، کچھ حاصل کر کے نہیں اٹھے ہم. اور لعب بھی یہی چیز ہے کہ انسان کچھ دیر انجوائے کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں. لیکن سب سے زیادہ ہمیں آج جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں انٹرٹینمنٹ اور ہمیں فن چاہیے ہوتا ہے. ہمیں اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی مجلسوں میں بھی اگر ہم جمع ہوتے ہیں اور کوئی دین کی بات شروع ہوتی ہے تو لوگوں کا موڈ خراب ہونے لگتا ہے کہ ہم یہاں فن کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہم یہاں پر کوئی لیکچر سننے کے لیے نہیں آئے ہیں. تو مسلمانوں کو بے شک مجلسیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو ملنا چاہیے، آپس میں محبتیں بڑھانی چاہیے، مگر ہماری مجلسوں میں بھی ہمیں ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلانی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا سارا وقت جو ہے وہ صرف لہو اور لعب ہے. اور اگر اسی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا وقت چلا جائے گا تو حسرت ہمیں ہی کو ہونی ہوگی. کیونکہ جب اعمال نامے ہاتھ میں آئیں گے تو چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، حسرتیں ان کو ہوں گی، کیونکہ ایک ایک نعمت جو انہوں نے، ایک ایک موقع انہوں نے ضائع کیا ہوگا، اس کو دیکھ کے ان کو بڑی حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اس وقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، دیکھیں جیسے مثال کے طور پر دنیا کی جو قیمتی چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا
یہ پیسہ محنت سے کمایا جاتا ہے، تو ہم پیسے کو خرچ کرتے وقت سوچتے ہیں کہ ہم کہاں کر رہے ہیں. ہم اپنے پیسے کو چلتے چلتے اس طرح نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے پیسے گرے چلے جا رہے ہیں، گرے چلے، کہیں ادھر گر گیا، کچھ ادھر گر گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہم حفاظت سے رکھتے ہیں اپنے پیسے کو. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں، مگر اللہ کا نے جو وقت دیا ہے ہمیں، ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے. ہم اس کو یہاں تھوڑا ضائع کر دیا، تھوڑا وہاں ضائع کر دیا، تھوڑا وہاں ضائع کر دیا، اور ہمارا دن ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے وقت کو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور ہماری صحت کو اور وقت کو، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو آج ہے ہمارے پاس، تو مجھ سے بہترین وقت گزاریں، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کمائیں. کیونکہ نہ صحت ہمارے پاس رہتی ہے اور نہ وقت ہمارے پاس رہتا ہے. بڑھاپے میں بعض اوقات انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ زندگی ہے مگر وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں انشاءاللہ، اور ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرتے رہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. صحیح خیر خواہی یہی ہے کہ انسان آخرت کے لیے آپ کو ریمائنڈر دے کہ نہیں، دیکھو ہمیں آج کا وقت ہمارا قیمتی ہے، ہم ضائع نہ کریں.